میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اللہ رب العزت نے جب فرشتوں کو پیدا کیا تو فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل دی، لیکن اللہ نے فرشتوں کو خواہشات سے محفوظ رکھا. یعنی فرشتوں کے حصے میں خواہشات نہیں آئی، صرف مولا نے عقل دیا. جب باری جانوروں کی آئی تو جانوروں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے عقل نہیں دی، جانوروں کو اللہ نے خواہشات دی. لیکن جب باری ہماری اور آپ کی یعنی حضرت انسان کی آئی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو عقل بھی دیا اور انسان کو اللہ نے خواہشات بھی دیا. اور یہ دونوں چیزیں دے کر گویا اللہ نے انسان کو ایک امتحان میں ڈال دیا. فرشتوں کے حصے میں صرف عقل آئی، خواہشات سے مولا نے پاک رکھا. جانوروں کے حصے میں خواہشات آئی، اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں عقل نہیں دیا. لیکن انسانوں کو اللہ نے عقل بھی دی، خواہشات بھی دی، اور ایک امتحان اس میں اللہ نے ڈال دیا. اب جانتے ہو صوفیہ کیا فرماتے، بہت توجہ طلب بات. صوفیہ فرماتے ہیں کہ جن کی عقلوں پر خواہشات غالب آ جاتی، وہ انسان کہ جس کی عقل پر خواہشات غالب آ جاتی، وہ انسان ہو کر بھی جانور سے بدتر ہو جایا کرتا ہے. اور جس انسان کی خواہشات پر عقل غالب آ جاتی یعنی خواہشات کو عقل کے تابع کر دیتا ہے، وہ انسان ہو کر بھی فرشتوں سے بہتر ہو جایا کرتا ہے. اب ہم اور آپ اپنے گریبان میں جھانکے، یہ باتیں سننے میں تو بڑی اچھی لگتی، لیکن ہم اپنے گریبان میں جھانک کر ہر کوئی دیکھے کہ ہمارے یہاں عقل غالب ہے کہ خواہشات. بہت معذرت کے ساتھ کہوں گا، زبانی دعوے اگرچہ کچھ بھی ہوں، لیکن اگر سوسائٹی کا جائزہ لیں، ہر مسلمان اپنے اپنے گریبان میں اپنے شب و روز کا جائزہ لے تو ماننا پڑے گا ہم نے عقل کو نہ جانے کہاں دفن کر دیا. ہماری خواہشات غالب آ چکی ہیں. اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، میں اور واضح کرتا چلوں آپ کے سامنے، جب عقل دفن ہو جاتی ہے اور خواہشات غالب آ جاتی ہے تو وہ انسان وقت کا نمرود بن جاتا ہے، انسان وقت کا فرعون بن جاتا ہے، وہ انسان شداد بن جاتا ہے، وہ انسان قارون بن جاتا ہے، وہ انسان ابو جہل ابو لہب بن جاتا ہے، وہ انسان عتبہ شیبہ بن جاتا ہے. جب عقل پر خواہشات غالب آ جاتی ہے تو انسان اللہ رسول کا باغی ہو جاتا ہے. اور جب اللہ کا بندہ، جب ایک انسان اپنی خواہشات کو عقل کے تابع کر دیتا ہے، خواہشات کو دبا دیتا ہے اور عقل غالب آتی ہے، تو جانتے ہو وہ انسان ابو بکر صدیق بن جایا کرتا ہے، عمر فاروق اعظم بن جایا کرتا ہے، عثمان غنی بن جایا کرتا ہے، مولا علی بن جایا کرتا ہے. جب خواہشات پر عقل غالب آ جاتی ہے تو جانتے ہو میرے پیارے آقا کے پیروانوں، جیلان کی سرزمین پر رہنے والا عبد القادر جیلانی غوث اعظم بن جاتا ہے، معین الدین چشتی غریب نواز بن جاتا ہے. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اب ہمیں فیصلہ کرنا ہے. اگر ہم نے خواہشات کو دفن کیا اور عقل غالب آ گئی تو یقیناً قیامت کے دن اللہ تبارک تعالی ہمیں آخرت کی رسوائی اور ذلت سے بچا لے گا. اور اگر ہم نے عقل کو دفن کر دیا اور خواہشات کو غالب کر دیا تو یاد رکھنا قیامت کے دن ہم ذلیل خوار ہوں گے، ہماری دنیا بھی تباہ ہوگی اور ہماری آخرت بھی برباد ہوگی. اللہ رب العزت ماہ رمضان ہمیں کیوں دیتا؟ اللہ خود فرماتا ہے لعلکم تتقون، ہم نے تم پر روزے فرض اس لیے کیے تاکہ تمہارے اندر تقوی کی صفت بیدار ہو. تقوی آنا نہیں ہے کہیں سے، اللہ نے تقوی اندر رکھا ہے، یہ تقوی کی صفت اندر ہے. تم نے 11 مہینے نفس کو فالو کر کر کے اس تقوی کو دفن کر دیا. اب تمہیں رمضان شریف میں نفس کی مخالفت کر کے اس تقوی کو بیدار کرنا، اسے زندہ کرنا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہاں ہم اور آپ جتنے موجود ہیں یا ہماری مائیں بہنیں بچیاں جو اپنے گھروں میں سن رہی ہیں، ہر کوئی غور کرے اپنے اپنے اوپر اور دیکھے جو رمضان شریف کا مقصد تھا، کیا ہم نے اس مقصد کو پا لیا؟ اللہ نے روزہ فرض کیا تاکہ تقوی پیدا ہو. کیا تقوی ہمارے اندر پیدا ہوا؟ اگر تقوی واقعی پیدا ہو گیا تو ہم نے ماہ رمضان کا حق ادا کر لیا.
ہم نے روزوں کی روحانیت کو پا لیا، اور اگر تقوی بیدار نہیں ہوا تو ہم نے ایک رسم ادا کر لی روزہ رکھنے کی، علاوہ اس کے ہمارے حصے میں کچھ آیا نہیں، ہم روحانیت کو نہیں پہنچے، روزے کا جو اصل مقصد تھا ہم نے اسے نہیں پایا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک آدمی 10 لاکھ روپے کسی بزنس میں لگا تھا، آپ پوچھو یہ 10 لاکھ روپے تم نے جو یہاں لگا دیے ہیں کیوں؟ تو کہے گا منافع کے لیے، کاروبار کے لیے میں نے انویسٹ کیا۔ کیوں انویسٹ کیا؟ تاکہ منافع ہو، پروفٹ ہو۔ ایک کسان 3 مہینے تک کسی زمین پر لگا رہتا، پوچھو کیوں اتنی محنت کر رہے ہو تو جواب ملے گا تاکہ فصل ہو، کھانے پینے کا سامان ہو، اس فصل کے ذریعے 4 پیسے ہاتھ لگے، تاکہ بیٹی کی شادی کا انتظام ہو، بچوں کی پڑھائی لکھائی کا اہتمام ہو۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ایک آدمی محنت مشقت کرتا ہے، ایک فیکٹری کے اندر 12 گھنٹے لگا ہے، خون پسینہ ایک کرتا ہے، اتنا کام ہے کہ دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھا سکا، اتنا کام ہے کہ چائے پینے کا موقع نہیں ہے، حالانکہ پان تمباکو گٹکا زردے کا شوقین ہے، لیکن کام اتنا زیادہ ہے کہ موقع نہیں ملتا کہ ایک گھونٹ پانی بھی پی سکے۔ میں پوچھتا ہوں اتنی محنت کیوں کر رہے ہو؟ نائٹ شفٹ والے رات بھر جاگتے ہیں، ان سے پوچھو اتنی محنت کیوں کرتے ہو؟ ہر کوئی جواب دے گا میری نوکری کرنے کی وجہ ہے تاکہ 4 پیسے ملے، میرا گھر چلے، کھیتی باڑی کا مقصد یہ ہے کہ 4 پیسے ملے، گھر کا چولہا جلے، یہ جو انویسٹ کرتا ہوں بزنس میں لگا ہوں، یہ جو بھاگ دوڑ کرتا ہوں تاکہ 4 پیسہ ملے، میری دنیا کا کاروبار چلے۔ میں پوچھتا ہوں ایک انسان اگر دنیا میں اتنی محنت مشقت کرتا ہے، اپنی دنیا کی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے اللہ نے روزہ فرض کیا، ہم نے روزہ رکھا، اب بتاؤ روزہ رکھنے کے بعد ریٹرن کیا ملا؟ روزہ رکھنے کے بعد ہمیں اللہ نے جو وعدہ کیا تھا میرے پیارے آقا کے پیروانوں، کیا ہمیں وہ ملا کہ نہیں ملا؟ ہم اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، اور میں علماء کی موجودگی میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، جنہوں نے محض رسمن روزہ رکھا ہے ان کے ہاتھ کچھ بھی لگنے والا نہیں ہے، اور جنہوں نے روزہ رکھ کر اس کی روحانیت کو پا لیا ہے یقیناً مولا زندگی میں برکت دے گا اور آخرت میں وعدے کے مطابق جنت عطا فرمائے گا۔ اسی لیے شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی۔ تراویح بھی رسم بن کر رہ گئی، روزے بھی رسم بن کر رہ گئے، تلاوت بھی رسم بن کر رہ گئی، زکوٰۃ فطرہ بھی محض رسم بن کر رہ گیا۔ رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ ہم نے روزہ تو رکھ لیا اوپر، روحانیت کو پہنچے، اصل مقصد جو تھا ہم وہاں تک پہنچے؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، میں بہت معذرت کے ساتھ کہوں گا، رمضان المبارک میں ہم نے اگر اپنے آپ کو چند گناہوں سے بچا بھی لیا تو رمضان شریف کے بعد ہماری کیفیت کیا ہے؟ رمضان شریف کے بعد ہمارا حال کیا ہے؟ جن گناہوں کو پورے مہینے ہم نے چھوڑے رکھا تھا، کیا آج بھی ان گناہوں سے ہم بچ رہے ہیں؟ کیا ان گناہوں کے لیے حقیقت میں ہمارے دل میں نفرت پیدا ہو گئی ہے؟ ہم نے رسمن چھوڑا تھا یا ہمیشہ کے لیے توبہ کر لی تھی؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اکثریت ہماری ماہ رمضان میں گناہ برائی سے بچ جاتی، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ لوگ ایسے، کچھ پرسنٹیج ایسا جو رمضان شریف میں ابھی اپنے آپ کو گناہ اور برائی سے روک نہیں پاتا، اپنے نفس پر کنٹرول نہیں کر پاتا۔ اور رمضان شریف میں بھی آپ نکلو راتوں کو، کہیں 4 لوگ بیٹھے حقہ لے کر، کہیں چائے والے کی دکان کے باہر رات بھر بیٹھے، کہیں پان والے کی دکان پر رات بھر بیٹھے، کہیں سیلون کے اندر 3-4 لڑکے رات بھر بیٹھے، کہیں لوگ بیٹھے لوڈو کھیل رہے ہیں، کہیں لوگ موبائل میں بیٹھے اینگری برڈ کھیل رہے، کہیں لوگ موبائل میں بیٹھے 3 پتی کھیل رہے، کہیں لوگ موبائل میں بیٹھے ہوئے کیرم کھیل رہے، پتہ نہیں کیا کیا، کوئی ہاؤزی کھیل رہا، کوئی لیورپول کھیل رہا، کوئی پوکیمون کھیل رہا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، جانتے ہو ایک بزرگ کا حال یہ تھا کہ سوائے 3 ضروریات کے وہ اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلتے تھے، یا تو وہ اپنی حاجت کے لیے پیشاب پیخانے کے لیے نکلتے، یا تو نماز پنجگانہ کے لیے نکلتے، یا تو کسی کا انتقال ہوتا تو جنازے کے لیے نکلتے، علاوہ اس کے گھر کے کمرے سے باہر نہ نکلتے۔
پوچھنے والوں نے کہا کہ آپ کہیں آتے جاتے نہیں، کسی سے ملتے جلتے نہیں، بات کیا؟ تو فرماتے آج کے دور کے لوگوں کو میں نے چور اور ڈاکو پایا، اس لیے میں ان سے ملنا جلنا پسند نہیں کرتا۔ تو لوگوں نے کہا آپ کے پاس کون سا مال و دولت ہے؟ آپ نکلیں گے تو کون لوٹ لے گا، کیا چھین لے گا، کیا ہے بھلا آپ کے پاس؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو زندگی دی ہے، اس زندگی کی ایک ایک سانس اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب لوگوں سے ملو جلو تو اس نعمت کو برباد کر دیتے، یعنی زندگی کے ان قیمتی لمحات کو ضائع کر دیتے۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا کہ وہ اللہ کی دی نعمت کو برباد کرتے ہیں۔ اے مسلمانوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، اللہ کے ولی دنیا کو ٹھوکر مار کر ایک کمرے میں بند بیٹھے ہوں کہ باہر نکلنے سے وقت برباد ہوگا، لوگوں سے ملنے جلنے پر وقت برباد ہوگا، اور یہ زندگی کی ایک ایک سانس، ایک ایک لمحہ اللہ کی قیمتی نعمت ہے، اس نعمت کو مجھے ضائع نہیں کرنا۔ آج کے دور کے مسلمانوں کی زندگی کو دیکھو، کل راتوں کو گلی کوچوں میں نکلتے تھے تو آپ کو آوارہ کتے نظر آتے تھے، آج گلی کوچوں میں نکل کر دیکھو، خاص کر مسلمانوں کی آبادی میں ہماری قوم کے نوجوان آوارہ گردی کرتے نظر آ جائیں گے آپ کو۔ اس کونے سے لے کر اس کونے تک آپ دیکھ لیں، کہیں 3 لڑکے ہیں، کہیں 4 لڑکے ہیں، کہیں 5 لڑکے ہیں، اور مجھے تعجب ہوتا ہے 2-2 3-3 4-4 بجے تک ہماری قوم کے لڑکے اپنے گھروں سے باہر نکل کر آوارہ گردی کرتے ہیں، اور ماں باپ کا اتنا حق نہیں بنتا کہ اپنے بچے کو ڈانٹ ڈپٹ کر وہ گھر میں لے جا سکے، اپنے بچے کو سمجھا بجھا کر وہ گھر میں لے جا سکے۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، آج آپ کی موجودگی میں آپ کی اولاد آوارہ گردی کر رہی ہے، آج آپ کی موجودگی میں آپ کی اولاد رات رات بھر گھروں سے غائب رہتی ہے، آپ کی موجودگی میں جب آپ کا بیٹا یہ گل کھلاتا ہے، کل آپ دنیا سے رخصت ہوں گے تو ذرا سوچے وہ کہاں جائے گا، کس مقام پر جا کر گرے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرماتے ہیں کہ وہ ماں باپ کم نصیب ہیں جو اس حال میں مرے کہ اولاد جاہل رہ جائے۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، آقا فرماتے وہ ماں باپ کم نصیب ہیں جو اس حال میں مرے کہ ان کی اولاد جاہل رہ جائے۔ آج میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ نے اپنی اولاد کو جاہل بنایا ہے کہ علم والا بنایا ہے؟ آپ کہیں گے میں نے تو بڑا علم والا بنایا ہے، میں نے تو ڈونیشن دے کے کالج میں پڑھایا ہے، میں نے تو اسکول کے ایڈمیشن کے لیے بھی اچھی خاصی رقم دی ہے، میں تو سال بھر موٹی فیس بھر بھر کے ان کو پڑھاتا ہوں، میں نے تو کلاسز میں بھی لگا دیا ہے، میں تو ٹیوشن بھی بھجواتا ہوں، میں تو ٹائم ٹیبل بھی چیک کرتا ہوں، میں تو ان کا بیگ بھی چیک کرتا ہوں، میں تو ان کا ہوم ورک بھی چیک کرتا ہوں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ دنیاوی کتابیں اور دنیا کی پڑھائی لکھائی پر آپ کی بہت توجہ ہے، لیکن آپ نے کبھی یہ چیک کیا میرے بیٹے کو 5 کلمہ آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ میرا بیٹا جمعہ کی 2 رکعت پڑھنے جاتا تو ہے، اس کو ثنا بھی صحیح سے پڑھنا آتا ہے کہ نہیں آتا؟ سورہ فاتحہ بھی پڑھنا آتا ہے کہ نہیں آتا؟ ہم نے اپنی آنکھوں سے اپنی قوم کے نوجوانوں کا حال دیکھا ہے۔ ایک نوجوان مسجد میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، سامنے اس نے 2 موبائل رکھا ہے، ایک ایپل کا ہے، ایک سیمسنگ کا ہے، ایک اینڈرائڈ فون ہے، ایک iOS والا ہے، اسے یہ معلوم ہے ان فون کو آپریٹ کیسا کرنا ہے، لیکن جب رکوع میں جاتا ہے تو رکوع کیسے کرے تمیز نہیں ہے، جب سجدے میں جاتا ہے تو سجدے میں کیسے جائے تمیز نہیں ہے۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، میں پوچھتا ہوں، آپ نے اپنے بیٹے کو اتنا پڑھایا لکھایا ہے کہ اسے فیس بک بھی آپریٹ کرنا آتا ہے، اسے واٹس ایپ بھی رات کے 2-2 3-3 بجے تک چلانا آتا ہے، روزانہ اسٹیٹس چینج کرنا، روزانہ ڈی پی چینج کرنا، اپنے پروفائل پکچر کو چینج کرنا، اسے یوٹیوب پر ویڈیو کیسے سرچ کرے، کیسے ڈاؤن لوڈ کرے، کیسے فارورڈ کرے، یہ ساری ٹیکنالوجی معلوم ہے، لیکن وہ 20-22 سال کا ہو گیا، اسے رکوع کرنے کی تمیز نہیں ہے، اسے سجدہ کرنے کا شعور نہیں ہے۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب آپ قبر میں جائیں گے کیا یہ آپ کا بیٹا آپ کو جنت میں لے کر جائے گا؟ کیا اینڈرائڈ فون چلانا آپ کو جنتی بنائے گا؟ میں پوچھتا ہوں، کسی ایپ ڈیزائنر نے، کسی ایپ بنانے والے نے قبر کے عذاب سے نجات کا کوئی ایپ بنایا ہے؟ آخرت کے سوال جواب کا کوئی ایپ بنایا ہے؟ جہنم کی آگ سے بچنے کا کوئی ایپ بنایا ہے؟ کوئی سافٹ ویئر ہو تو لاؤ مجھے بھی دے دو، کوئی ہارڈ ویئر ہو تو لاؤ مجھے بھی دے دو۔ قبر کے سوال جواب میں جو آسانی دینے والا اپلیکیشن ہو، اگر کوئی ٹیکنالوجی ہو تو لاؤ مجھے بھی دے دو۔ اے سرکار مدینہ کے پیروان
نوجوانوں میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا، برا مت مانیے گا، ہم زندگی بھر لالچی کتوں کی طرح دنیا کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، اور جب ہم دنیا سے جاتے ہیں ہمارے نقش قدم پر چلتا ہوا ہمارا بیٹا بھی دنیا کا لالچی کتا بن جاتا ہے۔ آج ہمارے بیٹوں کا حال یہ ہے، آج ہماری اولاد کا حال یہ ہے، اور صرف شکایت بیٹوں سے نہیں بیٹیوں سے بھی ہے، اور صرف شکایت بیٹے بیٹیوں سے نہیں ماں باپ سے بھی ہے۔ اپنی اولاد کو دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دینے کے لیے مسکراتے ہوئے 20-25 لاکھ کا ڈونیشن بھر دیں گے، لیکن اپنے بچے کو کلمہ یاد کرانے کے لیے کبھی فکر مند نظر نہیں آتے، قرآن پڑھانے کے لیے کبھی فکر مند نظر نہیں آتے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جب وہی بوڑھے ماں باپ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو مسجد سے امام صاحب آتے ہیں، چند مقتدی آتے ہیں، کسی مدرسے سے بچے آتے ہیں، یتیم خانے سے بچے آتے ہیں، سارے بیٹھ کر قرآن پڑھتے ہیں، اور بیٹا انتظام کے نام پر یہاں وہاں گھوم رہا ہوتا ہے۔ وہ قرآن پڑھے تو پڑھے کیسے؟ اس کے باپ نے تو دنیا دار بنایا تھا، قرآن پڑھنا تو سکھایا ہی نہیں تھا۔ کاش مرنے سے پہلے قرآن پڑھنا بھی سکھا دیتا تو آج یتیم بچے تیرے باپ کی بخشش کا سامان نہ کرتے، بلکہ تیرا بیٹا بھی بیٹھ کر تیرے لیے دعائیں کر رہا ہوتا، تیرا بیٹا بھی قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، آپ کیسی کرلا کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایران توران کی مثال نہیں، اسی کرلا کی۔ رمضان المبارک میں روزانہ فجر کے بعد میں قریش نگر چوک پر درس دیتا ہوں، کئی سالوں سے۔ کتنے سال ہو گئے مجھے بھی یاد نہیں، ہاں اتنا یاد ہے کہ سارے بال کالے ہوتے تھے، اب دھیرے دھیرے سفید ہو گئے، اتنے سال ہو گئے۔ میں نے اسی درس میں ایک نوجوان کو ایک دن کھڑا دیکھا، 2 دن دیکھا، 3 دن دیکھا، نیا چہرہ تھا۔ اس کو دیکھ کر شک ہوتا تھا کہ پتہ نہیں عجیب صاحب کون ہے، اجنبی۔ چوتھے دن میں نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑا، جب مسافے کی باری آتی وہ چلا جاتا تھا۔ چوتھے دن میں نے خود آگے بڑھ کر اس سے مسافہ کیا، اس کے قریب گیا، میں نے مسافہ کیا۔ جب مسافہ کرتے وقت اس نے سلام کیا اور منہ کھولا تو اس کے منہ سے شراب کی بدبو آ رہی تھی۔ 30-32 سال کا نوجوان، رمضان المبارک کا مہینہ، برج کینڈی کف پریڈ میں نہیں ہے، کلابا میں نہیں ہے، کرلا قریش نگر کی سرزمین جو مسلم پاکٹ ایریا، وہاں شراب کے نشے میں دھت، اور بھی وہ اس وقت جب چند گھنٹوں پہلے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں نے سحری کی ہوگی، جب لوگ سحری کر کے فجر کی نماز کے لیے نکلے، وہ شراب کے نشے میں دھت۔ میں نے اس سے کہا تم نے شراب پی ہے؟ تو کہتا ہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ میری عادت چھوٹ جائے۔ میں نے کہا تو نے کوشش بھی کی ہے کہ نہیں کی؟ اس نے کہا میں نے 2-3 بار کوشش کی، لیکن عادت ایسی پڑی ہے کہ چھوٹتی نہیں، چھوٹ بھی جاتی ہے، چھوڑتا بھی ہوں تو بہت زیادہ سے زیادہ 1 دن 2 دن۔ ایک دن میں نے روزہ بھی رکھا، لیکن آدھے دن کے بعد کنٹرول نہ ہوا تو جا کر میں نے شراب پی لی۔ اللہ اکبر۔ میں پوچھتا ہوں مسلمانوں، اگر رمضان شریف میں مسلمان شراب پیے، اگر رمضان شریف کی راتوں میں، وہ راتیں جب اللہ تبارک تعالیٰ 1-1 لاکھ گناہگاروں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، ہماری قوم کا نوجوان رات بھر 3 پتی کھیلے، رات بھر کیرم کھیلے، رات بھر کرکٹ کھیلے، رات بھر ہاؤزی کھیلے، رات بھر پوکیمون اور نہ جانے کیا کچھ لوڈو کھیلے، میں پوچھتا ہوں کیا بتاؤ، جب رمضان شریف میں بھی ہمارے گھر سیریل کی آواز آئے گی، رمضان شریف میں بھی ہم کان میں ایئر فون لگا کر گانے سنیں گے، تو کیا ہماری آبادی میں اللہ کا غضب نہیں آئے گا؟ ہماری بستی پر اللہ کا غضب نہیں آئے گا؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ہم گویا اللہ کے دن رات نافرمانی کر کر کے اس کے غضب کو دعوت دیتے ہیں، اس کے قہر کو دعوت دیتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں حضرت دعا کرنا، حضرت دعا کرنا، حضرت دعا کرنا۔ میں کہتا ہوں اس کرلا قریش نگر کی سرزمین پر جتنی مسجدیں ہیں، اے بے نمازی، اے جاہل، اے دین سے دوری رکھنے والے، جا کر ہر مسجد کے امام سے دعا کی درخواست کر، ہر مسجد کے مؤذن سے دعا کی درخواست کر، ہر مسجد کے خادم سے دعا کی درخواست کر، ہر مسجد کے نمازی سے دعا کی درخواست کر، لیکن سنتا جا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نمازی کی دعاؤں میں بے نمازیوں کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ تو زندگی بھر نمازیوں سے دعائیں کراتا رہے، ہرگز تیرے حق میں نمازیوں کی دعا قبول ہونے والی نہیں ہے۔ جب تک تو اپنے آپ کو نہیں بدلے گا، جب تک تو اپنے آپ کو نہیں بدلے گا، میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ ہر کوئی اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دے۔ رمضان شریف میں ہم بھی نماز پڑھ رہے تھے،
ہمارا دوست بھی نماز پڑھ رہا تھا، پڑوسی بھی نماز پڑھ رہا تھا، رمضان شریف کے بعد ہم بھی غائب، وہ بھی غائب۔ مسجد مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے، مسجد مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ اس لیے شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا، تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، جلوے طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں۔ میں موسیٰ کہاں سے لاؤں آج کے دور میں؟ میں حضرت بلال جیسا مؤذن کہاں سے لاؤں آج کے دور میں؟ میں صحابہ اکرام کی قربانیوں کے واقعات سنا تو سکتا تھا، لیکن صحابہ اکرام جیسا ایک لا نہیں سکتا ہوں دکھانے کے لیے۔ ہم سب کا حال کیا ہے؟ نمازوں سے غافل، عبادت سے غافل، اپنے نفس پر، اپنے نفس کے پیچھے پیچھے ایسا بھاگتے ہیں کہ ہمیں فکر ہی نہیں کہ ہمارا قبر میں کیا ہونا، ہمیں فکر ہی نہیں کہ ہمارا محشر میں کیا بننا۔ خواجہ بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں 12 سال تک میں نے اپنے نفس کے خلاف جہاد کیا ہے۔ کتنے سال تک؟ 12 سال تک۔ فرماتے کوئی لذیذ چیز میں نے نہ کھائی، جو چیز اچھی لگتی لوگوں کو وہ چیز میں کبھی نہ کھاتا۔ 12 سال تک نفس سے جہاد کرتا رہا، یہاں تک کہ عید کی رات آ گئی۔ جب عید کی رات آئی، مسلمانوں کے گلی کوچوں میں چہل پہل، ہر طرف خوشی کا ماحول، میرے نفس نے سر اٹھا کر مجھ سے کہا، اے بایزید 12 سال تک تو نے مجھے کچھ نہیں دیا، جو بھی میں نے مانگا تو نے نہیں دیا، کل عید کا دن ہے بایزید، کل تو کچھ اچھا کھلا دینا مجھے، کل عید کا دن ہے، کل تو اچھا کھلا دینا مجھے۔ تو خواجہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ٹھیک، میں نے اپنے نفس سے کہا تجھے لذیذ چیزیں کھانی، عید کے دن تجھے میٹھا کھانا، ٹھیک میں تجھے کھلا دوں گا، لیکن میری ایک شرط۔ نفس نے کہا کیا شرط؟ آپ فرماتے میں نے نفس سے کہا میں ابھی 2 رکعت نماز نفل پڑھوں گا، اور اس 2 رکعت نماز نفل میں پورا قرآن ختم کروں گا، اگر تو میرا ساتھ دے گا تو کل تجھے اچھی نعمتیں کھلاؤں گا۔ ذرا سوچے کیسے نفس خوشی کرتے تھے، کیسے نفس کا گلا گھونٹتے تھے۔ آج تو ماوا زردہ گٹکا کھاتے کھاتے لوگ بابا بنے ہیں۔ آج چند کتابیں پڑھ لی، دعا تعویذ جھاڑ پھونک کی، اور لوگوں کو پیچھے پیچھے لے کر گھومتے، کسی کو خاطر میں نہیں لاتے۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے کسی نے پوچھا تھا جنت کتنے فاصلے پر ہے، تو آپ نے فرمایا جنت 2 قدم کے فاصلے پر ہے، 2 قدم کے فاصلے پر۔ پوچھنے والے نے کہا وہ کیسے؟ آپ فرماتے ایک قدم اپنے نفس پر رکھ دے اور دوسرا جنت میں رکھ دے، دوسرا جنت میں۔ بنا نفس کا گلا گھونٹے کوئی اللہ کا ولی نہیں بنتا ہے۔ دعا تعویذ کی کتابیں خرید کر مارکیٹ سے لائیں اور اس کو سٹڈی کر کے دعا تعویذ جھاڑ پھونک شروع کر دیں، اس سے کوئی ولی نہیں بن جاتا۔ دکانداری تو چل سکتی ہے، رضا الہی حاصل نہیں ہوتا ہے۔ خواجہ عثمان ہارونی فرماتے بندے مومن کے ایمان کی حلاوت اس کے چہرے سے معلوم ہوتی ہے۔ بندے مومن کے ایمان کی حلاوت کس کسوٹی کا ایمان والا، کس معیار کا ایمان والا ہے، فرماتے اس کا چہرہ بتا دیتا ہے۔ چہرہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، معذرت کے ساتھ کہوں گا، آج کوئی 6 مہینے نہ نہائے، کپڑے میں بدبو آئے، بال الجھا پڑا ہو، پیشاب پیخانہ کھڑے کھڑے کرتا ہو، لوگ اس کو ولی سمجھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ معاذ اللہ، پڑھا لکھا اس کے پیچھے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہوتا ہے، پڑھا لکھا، یہ مجذوب ہے۔ دعوتیں لوٹنا ہو تو عقل والا، لنگر لوٹنا ہو تو ہوش والا۔ تو نے کل بھی بریانی بنایا تھا، آج بھی بریانی، آج پلاؤ بنا لیتا، اچھا جا کولڈ ڈرنک لے کر آ جا۔ ان ساری چیزوں کے لیے ہوش والا، عقل والا، اور جب ماہ رمضان آئے تو مجذوب بن جائے، جب مسجد میں عصر مغرب عشاء کی اذان ہو تو مجذوب بن جائے۔ یہ ولایت نہیں ہے تو دھوکہ ہے، ولایت نہیں، قوم کے ساتھ کھلواڑ ہے۔ اور یاد رکھنا، میں ایک بات علماء کی موجودگی میں کہہ کر جا رہا ہوں، پہلے بھی کئی بار کہہ چکا، بات چھپتی ہوئی ہے لیکن بات حق ہے۔ کوئی جاہل اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، فرمایا گیا ولی ہونے کے لیے سب سے پہلے عالم دین ہونا ضروری ہے، جو حرام حلال کی تمیز نہ رکھے، جو جائز ناجائز کا فرق نہ رکھے، سٹے کا نمبر بتائے اللہ کا ولی ہے، چرسی گنجیڑی معاذ اللہ اللہ کا ولی،
رات بھر قوالی سنے، چرس چلم گانجے کے دم مارے اور فجر کی نماز میں مریدوں کے ساتھ پیر پھیلا کر سو جائے، اللہ کا ولی؟ ارے وہ شیطان مردود کا ولی ہو سکتا ہے، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ ہمارے خلاف جو کرے ہم اس سے دوستی نہیں کرتے، جو اللہ رسول کا باغی ہو اللہ اسے دوست کیسے بنائے گا بھلا؟ تو بایزید بسطامی فرماتے ہیں میں 2 رکعت نماز نفل پڑھوں گا، پورا قرآن ختم کروں گا، اگر ساتھ دے گا تو صبح حلوہ زردہ کھلاؤں گا۔ اس نے کہا منظور ہے۔ فرماتے 2 رکعت میں نے پڑھی بہت خشوع اور خضوع کے ساتھ، بہت اطمینان کے ساتھ۔ کہتے نماز مکمل ہوئی، نفس نے ساتھ دیا، ذرا بھی بہکایا نہیں، وسوسات نہیں آئے، نماز ہو گئی تو خوش ہوا۔ کہتا ہے بایزید میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، اب تم اپنے وعدے کو مت بھولنا۔ تو خواجہ بایزید بسطامی فرماتے صبح ہونے دے پھر دیکھیں گے، صبح ہونے دے پھر دیکھیں گے۔ فرمایا گیا ارادہ کر لیا تھا کہ صبح بھی نہیں دوں گا اس کو، اگر دے دوں گا موٹا ہو جائے گا، اگر دے دوں گا تو اسی طرح سے دوسری چیز مانگے گا، پھر تیسری چیز مانگے گا۔ فرماتے ارادہ کر لیا کہ نہیں دوں گا، رات سویا، جب صبح ہوئی دروازے پر دستک ہوئی، میں نے دروازہ کھولا، ایک آنے والا آیا تھا، ہاتھ میں اس کے تشت تھا بڑا سا، اس میں طرح طرح کی نعمتیں چنی تھی۔ اس نے مجھ سے سلام کیا اور سلام کر کے کہا کہ بایزید بسطامی یہ نعمتیں عید کے لیے میں نے اپنے گھر میں بنایا تھا، اپنے اور اپنے بیوی بچوں کے لیے، لیکن رات امام الانبیاء میرے خواب میں آئے اور انہوں نے مجھ سے آ کر کہا کہ جاؤ بایزید بسطامی سے کہہ دو کہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے نفس سے سمجھوتا کر لے اور یہ نعمتیں تحفے کے طور پر بایزید کو دے دو، اور کہنا میری طرف سے حکم ہے کہ اس کو کھا لے، اس کو کھا لے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں ذرا سوچو، معلوم یہ ہوا جو اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے اپنے نفس کا گلا گھونٹتے تھے، خود امام الانبیاء ان کی دعوت کیا کرتے تھے، ان کے گھر میں خود اللہ کی طرف سے انتظام ہوتا تھا۔ اسی لیے تو حضور غوث اعظم کون سی کمی تھی؟ ارے غوث اعظم کو تو اللہ نے وہ اختیار دیا، مرغا کھاتے تھے، ہڈیاں جوڑتے تھے، قم بزن اللہ فرماتے مرغا پھر زندہ ہو جاتا تھا۔ ایک مرغا بازار سے خرید لیتے، سال بھر اسی کو کاٹتے، ذبح کرتے، کھاتے، بناتے، پھر کاٹتے، کھاتے، بناتے، سال بھر کام چلتا۔ لیکن غوث اعظم نے سال بھر کا روزہ رکھا، صرف پانی پر گزارا، درختوں کے پتوں پر گزارا، بنا کچھ کھائے پیے گزارا۔ کیوں؟ یہ مجاہدات تھے، یہ نفس کشی تھی، اور یہی وجہ تھی جب غوث اعظم نے ایک مرتبہ قسم کھا لی اے اللہ عبد القادر اب اس وقت تک نہیں کھائے گا جب تک کہ تو خود اس کو نہ کھلائے۔ تو جانتے ہو خود اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اے عبد القادر تجھے میری قسم ہے کھا لے، تجھے میری قسم ہے پی لے۔ بریلی کا کلندر پکار اٹھا، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، اگر رمضان شریف کے پہلے ہم جہاں تھے، رمضان شریف کے بعد بھی ہم وہیں جا کر کھڑے ہیں تو ہم نے پایا کیا ہے، ہم نے کھویا کیا ہے؟ ہم نے صرف روزوں کی شکل میں ایک رسم ادا کر لی، تراویح کی شکل میں ایک رسم ادا کر لی، تلاوت کی شکل میں ایک رسم ادا کر لی، سحری افطار کی شکل میں ایک رسم ادا کر لی۔ اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، ہمیں اور آپ کو اپنے آپ کو بدلنا ہے، ہمیں اور آپ کو اپنے آپ کو گناہ سے روکنا ہے، ہمیں اور آپ کو اپنے آپ کو برائی کے راستے سے بچانا ہے۔ بتائیے کریں گے انشاءاللہ؟ اس اجتماع کو منعقد کرنے کی وجہ یہی ہے، محض جذباتی باتیں نہیں، لفاظی نہیں، رسمن چند نعرے بازیاں نہیں، بلکہ مقصد ہے ہماری اور آپ کی اصلاح ہو۔ قوم مسلم جن برائیوں جن گناہوں میں آج مبتلا ہے، ہمیں اور آپ کو اس سے نکلنا پڑے گا، کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ پوری دنیا کے حالات ہماری آنکھوں کے سامنے، میں پہلے بھی کئی بار کہہ چکا ہوں، آج پھر دہراؤں گا۔ مسلمانوں، مین اسٹریم میڈیا اگرچہ آج سیریا کے حالات ہمیں نہیں دکھاتا، یمن، غزہ، برما، فلسطین کے حالات ہمیں نہیں دکھاتا، لیکن سوشل میڈیا پر کچھ چھپا نہیں ہے۔ ہم نے سارے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے، غزہ والوں کا کیا ہو رہا ہے، برما والوں کا کیا ہو رہا ہے۔ ارے ظالموں نے رمضان شریف میں بھی فلسطین اور سیریا کے بچوں پر رحم نہیں کیا، رمضان المبارک میں بھی ان پر ظلم و زیادتی کی گئی۔
آپ نے شاید ویڈیوز دیکھے ہو، نہ دیکھے ہو تو دیکھ لینا، کبھی نہ کبھی نظر آ جائے. ایک چھوٹا سا بچہ اندھیرے میں بیٹھا کچھ کھا رہا ہے. رپورٹر نے اس سے پوچھا تم کیا کھاتے ہو؟ تو بچے نے کہا میں گھاس کھا رہا ہوں. 8 سال کا غالباً بچہ تھا. بچہ کہتا ہے میں گھاس کھاتا ہوں. تو رپورٹر نے کہا گھاس کیوں کھاتے ہو، کیا تمہارے پاس کھانے کو کچھ اور نہیں؟ تو بچے کے پاس سوائے چند قطرے آنسوؤں کے دوسرا کوئی جواب نہیں. وہ بچہ رونے لگتا ہے. کون ہے وہ بچہ؟ ہماری کسی بہن کا بیٹا ہے، ہمارے کسی بھائی کا بیٹا ہے، وہ کلمہ پڑھنے والا ہے. اس بچے کا قصور کیا ہے؟ اس کا قصور صرف اتنا ہے، اگر کسی یہودی کے گھر ہوتا تو کیک کھا رہا ہوتا، اگر کسی عیسائی کے گھر ہوتا تو آئس کریم کھا رہا ہوتا. وہ سیریا کے مسلمان کے گھر پیدا ہوا، اس لیے بمباری میں ماں باپ مارے گئے، سب کچھ تباہ برباد ہو گیا. اس بچے کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اپنی جان سے محبت کی بنیاد بچہ گھاس کھا کر اپنی زندگی کو بچانے کی کوشش کرتا ہے. ایک چھوٹا سا بچہ تھا 6 یا 7 سال کی عمر کا. جن کے گھر میں بچے ہوں گے ذرا غور کرنا، اگر اس پر بھی تمہارے دل میں رحم پیدا نہ ہو، اس پر بھی تمہاری آنکھوں میں آنسو نہ آئے، اس پر بھی تمہارا دل نرم نہ ہو، تو میں کہتا ہوں تمہارا دل پتھر ہو چکا ہے. اللہ رسول کی نافرمانی کرتے کرتے تمہارے دل پر گناہوں کے داغ دھبے اتنے لگ گئے، اب ان کے دور ہونے اور صاف ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے. اے مسلمانوں، 6-7 سال کا بچہ تھا. اس بچے سے کسی پیس والے نے پوچھا تھا تمہارے ماں باپ کہاں ہیں؟ اس نے کہا وہ دونوں نہیں ہیں، وہ دونوں مارے جا چکے ہیں. اس بچے سے پریس رپورٹر نے کہا تھا آر یو گوئنگ ٹو مس یور مام؟ کیا تم اپنی ماں کو مس کرو گے؟ کیا تم اپنی ماں کو یاد کرو گے؟ اس 6 سال کے بچے نے یوں گردن ہلایا تھا، نفی میں جواب دیا، لیکن بچہ تھا، دل نہ مانا، فوراً آنسو بہنے لگے اور آنکھ پکڑ کر وہ ایک طرف ہو گیا. اے مسلمانوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں ان بچوں کا قصور کیا ہے؟ میں کہتا ہوں برما کے مسلمانوں کا قصور کیا ہے؟ فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کا قصور کیا ہے؟ صرف قصور اتنا ہے کہ انہوں نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا ہے، انہوں نے اللہ کے حبیب کا کلمہ پڑھا ہے. اے مسلمانوں، میں آپ سے کہتا ہوں آج اگر تم نے اپنے آپ کو نہ سدھارا، اگر تم نے ہوش کے ناخن نہ لیے، اگر تم 3 پتی کی لذت سے اپنے آپ کو آج نہیں بچاؤ گے، ہاؤزی کی لذت سے اپنے آپ کو نہیں بچاؤ گے، اگر کرکٹ کی مار سے اپنے آپ کو نہیں بچاؤ گے، رات بھر لوڈو کھیلنے سے اپنے آپ کو نہیں بچاؤ گے، فیس بک واٹس ایپ سے اپنے آپ کو نہیں بچاؤ گے، یوٹیوب کے گندے ویڈیو سے اپنے آپ کو نہیں بچاؤ گے، تو میں ذمہ داری سے کہتا ہوں آج دنیا کے کئی ملکوں میں مسلمان مارا جاتا ہے. ہم مدد تو نہیں کر سکتے لیکن ان کے لیے ہم دعا تو کرتے ہیں. لیکن اے ہندوستان کے مسلمان، اگر تو نے آج ہوش کے ناخن نہیں لیے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع نہیں کیا، اگر توبہ کر کے تو پلٹا نہیں، تو کل تیرا وہ حشر ہوگا کہ تجھ پر آنسو بہانا تو دور کی بات، تیرے لیے کوئی ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے والا بھی موجود نہیں ہوگا. آتنکوادی بنا کر تمہیں مارا جائے گا، دہشت گرد ثابت کر کر کے تمہیں مارا جائے گا. میں آج پوچھتا ہوں آپ سے، اپنے موبائل پر جب سیریا کے بچوں کی تصویر دیکھتے ہو، تصویروں کو دیکھنے کے بعد، ویڈیو کو دیکھنے کے بعد دل نرم ہوتا ہے، لیکن جب اسکرول کر کے اوپر جاتے ہو، نیچے کسی دوست نے چٹکلا بھیجا ہو، اس چٹکلے کو پڑھتے ہو تو بچے کو بھول جاتے ہو. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بتاؤ. آج ہماری قوم کا حال کیا ہے جانتے ہو؟ میں ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں آپ کو. کسی مرغی والے کی دکان میں چلے جانا، 25-30 مرغیاں دربے کے اندر بند ہیں. ایک شخص آتا ہے، 1 کلو 1.5 کلو 2 کلو مرغی کا سودا کرتا ہے. مرغی کی دکان والا دربے میں ہاتھ ڈالتا ہے، ساری مرغیاں تڑپتی ہیں، بے چین ہوتی، بھاگتی یہاں وہاں. وہ اندازہ لگا کر ایک مرغی پکڑتا ہے، باہر نکالتا ہے. کچھ دیکھ کر مرغیاں بے چین رہتی، دیکھتی رہتی کہ اس کا کیا ہوا، اس کا کیا ہوا. اس کے بعد ذبح کرنے والا اس کی گردن پر چھری چلاتا ہے، وہ تڑپتی ہے، اور اندر دربے میں موجود مرغیاں پھر دانا کھانے میں مصروف ہو جاتی ہیں. انہیں یہ خبر نہیں ہوتی کہ کچھ دیر کے بعد ہمارا بھی نمبر آئے گا. انہیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہمیں یہاں
کھلانے پلانے کے لیے نہیں رکھا گیا. ہمارا بھی حشر یہی ہونا. آج کے مسلمانوں کا حال یہی ہے. سعودی عرب بھی مست ہے, پاکستان بھی مست ہے, ہندوستان کا مسلمان بھی مست ہے. اسے پرواہ نہیں کہ دنیا میں ہمارے لیے کیا تباہیاں ہیں, دنیا میں ہمارے لیے کیا بربادیاں ہیں. ہم کو یوٹیوب سے فرصت ملے تو دنیا کی سوچے, ہم کو فیس بک سے فرصت ملے تو دنیا کی سوچے, ہم کو واٹس ایپ سے فرصت ملے تو دنیا کی سوچے. ہم تو رات رات بھر لڑکیوں سے چیٹنگ کرنے میں مصروف ہیں. مجھے تو شرم آتی کہتے ہوئے, کل تک ہماری قوم کی عورتیں ہمارے پاس آ کر شکایت کرتی تھی ہمارا بیٹا بگڑ گیا, ہمارا بیٹا بگڑ گیا. لیکن اب تو مائیں آ کر کہتی ہیں ہماری بیٹی خراب ہو گئی, ہماری بیٹی غلط راستے پر چلی گئی. اور آج ہماری قوم کی بچیوں کا یہ حال ہے. 16-17 سال کی بچی ہوتی ہے, اس کو ایسے پر نکل آتے ہیں, اپنی بوڑھی ماں کو آنکھ دکھانا شروع کر دیتی ہے, اپنے باپ کو جھڑکنا شروع کر دیتی ہے. اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں, یہ دنیا کی تباہیاں ہمیں جگا رہی ہیں, یہ دنیا کا طوفان ہمیں جگا رہا ہے, یہ دنیا کا ہنگامہ ہمیں جگا رہا ہے. یہ سیریا, لیبیا, یمن, غازہ, برما کی تصویریں ہمیں جگا رہی ہیں. اگر آج ہم نے ہوش کے ناخن نہ لیے, کل تباہیاں ہمارا مقدر ہوں گی, کل مصیبتیں ہمارا مقدر ہوں گی. ہمیں اور آپ کو اپنے آپ کو گناہ سے بچانا ہے اور نیکی کے راستے پر چلنا ہے. کہیں انشاءاللہ. میں تو ہاتھ جوڑ کر درخواست کرتا ہوں مسلمانوں, ماوا زردہ گٹکا کھانا بھی بند کرو. کہ انشاءاللہ. کیا ملنا ہے اس سے؟ صحت, طبیعت, کیا فائدہ ہونا ہے؟ میں تو کہتا ہوں سیریل نہ دیکھو, پورے مہینے نہ دیکھو. کیا وزن کم ہو جائے گا 2-4 کلو؟ سیریل نہیں دیکھو گے تو ماں باپ کی عزت دل میں ختم ہو جائے گی. سیریل نہیں دیکھو گے تو پڑھائی میں دل نہیں لگے گا. سیریل نہیں دیکھو گے روزی کی برکت اٹھا لی جائے گی. کیا نقصان ہونا, کیا نقصان ہونا؟ ذرا کوشش کر کے دیکھو. اے سرکار مدینہ کے پیروانوں, اللہ والے اپنے مولا کی رضا کے لیے, عقل کو غالب لانے کے لیے, نفس کو اس کے تابع کرنے کے لیے حلال سے اپنے آپ کو روک لیتے تھے. کیا ہم اپنے مولا کی رضا کے لیے اپنے آپ کو حرام سے نہیں روک سکتے ہیں؟ نہیں روک سکتے ہیں. آپ نے علماء سے بار بار سنا ہوگا, رمضان شریف میں تو گرمیوں کا موسم تھا, روزہ بھی تقریباً 14-14.5 گھنٹے کا تھا. بتائیے ہے کہ نہیں؟ 14-14.5 گھنٹے کا روزہ, 37-39 ڈگری ٹیمپریچر, پیاس کی شدت, گلا سوکھ گیا, دن بھر کی بھاگ دوڑ, کام دھندا, لیکن پھر بھی اپنے آپ کو کولڈ ڈرنک سے بچایا کہ نہیں بچایا؟ رمضان شریف سے پہلے 4-4:15 تک چائے نہ ملے تو سر درد ہونے لگتا تھا. رمضان شریف میں کنٹرول کیا کہ نہیں کیا بتاؤ؟ ماوا زردہ گٹکا نہیں کھاتے تو کسی کام میں دل نہیں لگتا تھا. وہ جو لیبر کلاس ہے, وہ جو مزدور طبقہ ہے, ٹیمپو لوڈ کرنا ہو تو پہلے ماوا منہ میں, ان لوڈ کرنا ہو تو پہلے ماوا منہ میں, گٹکا منہ میں. رکشہ چلانے والا رکشہ بعد میں سٹارٹ کرتا ہے, پیکج پھاڑ کر گٹکا پہلے منہ میں ڈالتا. میں پوچھتا ہوں رمضان شریف میں سب نے کنٹرول کیا کہ نہیں کیا؟ ہم اور آپ اتنے محتاج و مجبور ہو گئے ان چیزوں کے, معاذ اللہ. ٹوائلٹ میں جاتے ہیں صبح صبح, جب تک سگریٹ نہیں پیتے پیٹ صاف نہیں ہوتا ہے. عجیب عادی بن چکے ہیں ان چیزوں کے, ایسی لت پڑ چکی. میں کہتا ہوں رمضان شریف میں کنٹرول کیا نہ تو جب 1 مہینہ مولا کے حکم پر حلال سے اپنے آپ کو بچا لیا تو کیا اسی مولا کے حکم پر اگلے 11 مہینے اپنے آپ کو حرام سے نہیں بچا سکتے ہو؟ کوشش کرو گے انشاءاللہ. اپنے آپ کو بچاؤ, کوئی فائدہ نہیں ہونا سوائے نقصان کے. میرے پیارے آقا کے پیروانوں, ہم یہ سمجھتے ہیں اللہ کی نافرمانی کرنے سے بجلی ہم پر گرے گی, اللہ کی نافرمانی کریں گے تو ہاتھ پیر میں لکوا مارے گا. ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا. ہم تو نافرمانی پر نافرمانی کر رہے, ترقی بھی ہو رہی, کاروبار بھی آگے بڑھ رہا. پہلے 1 جھوپڑا تھا, اب تو 2 ہو گئے. پہلے 1 دکان کرائے کی تھی, اب تو اپنی دکان ہو گئی. پہلے تو نوکری کرتا تو اب تو اپنا خود کا بزنس ہو گیا. ہم نے سمجھا ہے کہ اگر اللہ ناراض ہوگا تو آسمان سے بجلی یا کوئی عذاب آئے گا. میرے پیارے آقا کے پیروانوں, یہی نہیں, سن لو, علماء فرماتے ہیں کہ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو بندوں سے اپنے سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے. اور میں آپ سے ایک مثال کے ذریعے پوچھتا ہوں, کیا آپ کبھی اپنے دشمن کو اپنے گھر بلانا پسند کرتے ہیں؟ کوئی دشمن کو گھر بلانا پسند کرتا ہے؟ اگر دشمن گھر آ جائے غلطی سے
تو آدمی کہے گا یہ کہاں سے آ گیا، بھگاؤ جلدی اس کو، نکالو جلدی یہاں سے، یہ تو میرا دشمن کچھ نقصان کرنے آیا ہوگا۔ میں کہتا ہوں وہ مسلمان قابل مبارکباد ہے جو پورے سال بھر نماز پڑھتا ہے، کہ وہ خوش نصیب ہے، اللہ اسے پسند کرتا ہے، تبھی تو اپنے گھر آنے جانے کی توفیق دیتا ہے۔ اور وہ بندے جو مسجد میں نہیں آ پاتے، وہ اچھی طرح سے بات سمجھ لیں، اللہ انہیں پسند نہیں کرتا، اس لیے اپنے گھر آنے کی توفیق نہیں دیتا۔ رمضان شریف میں جتنا کیا کر لیا، کوئی کمال نہیں کیا۔ کمال تو یہ ہے کہ رمضان شریف کے بعد ان ساری چیزوں پر قائم رہو کہ انشاءاللہ۔ اب اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں، 2-3 باتیں آخر میں، اجازت ہے آپ کی؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک ٹیکسی سٹینڈ والوں بولو، کیا ہم نے اللہ کا کلمہ صرف رمضان شریف کے لیے پڑھا ہے؟ ہم کیا صرف رمضان کے مسلمان ہیں؟ ہم کیا معاذ اللہ صرف رمضان میں اللہ کے بندے ہیں؟ باقی 11 مہینے کسی اور مذہب سے ہمارا تعلق ہے معاذ اللہ؟ باقی 11 مہینے ہم کلمہ نہیں پڑھتے، کچھ اور پڑھتے ہیں معاذ اللہ، ایسا ہے؟ اگر نہیں ہے تو یہ طے کرو، اللہ ہم نے تیرا کلمہ 1 مہینے کے لیے نہیں پڑھا، ہم تیری وحدانیت کا اقرار صرف 1 مہینے کے لیے نہیں کرتے، ہم تیرے بندے صرف 1 مہینے کے لیے نہیں، ہم پوری زندگی کے لیے مسلمان ہیں، ہم نے پوری زندگی کے لیے تیرے ساتھ یہ ایگریمنٹ کیا ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو ہمارا دعویٰ صرف زبانی جمع خرچ نہیں ہے، ہم پوری زندگی تیری عبادت کر کے بتائیں گے کہ واقعی تیرے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے۔ ایک خاتون ایک بزرگ کی بارگاہ میں آتی اور آ کر کہتی، بابا میں نمازی ہوں، میرے بچے بھی نمازی، لیکن میرے بچوں سے اکثر فجر کی نماز چھوٹ جاتی۔ تو بزرگ نے کہا تم نے فجر میں کیوں نہیں اٹھاتی؟ تو خاتون کہنے لگی کہ میں اٹھاتی تو ہوں، لیکن بچے تھکے ماندے جب سو رہے ہوتے ہیں تو مجھے ان کو جھنجھوڑ کر اٹھانا اچھا نہیں لگتا ہے، ماں ہوں، میری محبت آڑے آ جاتی، اس لیے میں چھوڑ دیتی ہوں کہ چلو 4 وقت تو پڑھتے ہی ہیں، 1 وقت رہ بھی گئی تو کوئی بات نہیں، اللہ معاف کرے گا، بچے۔ تو بزرگ نے کہا کیا تجھے کسی نے یہ کہہ دیا ہے کہ 4 وقت پڑھنے سے بھی جنت ملے گی، 1 وقت نہیں پڑھا تو اللہ قیامت میں پکڑ نہیں کرے گا؟ اس عورت نے کہا نہیں ایسا تو نہیں، 5 وقت کی فرض ہے، 5 پڑھنا چاہیے۔ تو کہا پھر تو اٹھاتی کیوں نہیں؟ کہا کیا کروں، ماں ہوں، میری محبت آڑے آ جاتی، اس لیے چھوڑ دیتی۔ تو بزرگ فرماتے اچھا میں تجھ سے پوچھتا ہوں، اگر تیرے گھر میں کبھی آگ لگ جائے اور تیرے بچے سو رہے تو تو انہیں جگائے گی کہ سونے دے گی؟ تو ماں نے کہا میں سونے کیوں دوں گی، میں تو ان کو جگاؤں گی۔ کہا نہیں اٹھیں گے تو کیا؟ ماں نے کہا جھنجھوڑ کر اٹھاؤں گی، منہ پر پانی مار کر اٹھاؤں گی۔ بزرگ نے کہا وہ کیوں؟ تو کہا آگ لگی، نہیں جگاؤں گی تو جل جائیں گے۔ بزرگ نے کہا اب تیری محبت کہاں گئی، اب تیری ممتا کہاں گئی، اب تو ان کی نیند نہیں دیکھتی، اب دنیا کی آگ سے بچانے کے لیے ان کو جگاتی ہے۔ تو عورت نے کہا کہ اب بچوں کو سلانے میں میری محبت نہیں ہے، بچوں کو جگانے میں میری محبت ہے، اگر سونے دوں گی تو جل کر خاک ہو جائیں گے۔ تو بزرگ نے کہا بس اسی طرح سے جب دنیا کی آگ سے بچانے کے لیے اپنے بچوں کو جگاتی ہے، آخرت کی آگ سے بچانے کے لیے بھی اپنے بچوں کو جگایا کر۔ اگر تو نے بچوں کو سونے دیا تو یہ بچے جہنم کی آگ میں جلائے جائیں گے۔ میں کہتا ہوں جو رمضان شریف میں 5 وقت کی پابندی کرتے تھے، رات 1:30 2 3 بجے سوتے، پھر بھی فجر پڑھتے تھے وہ بھی بجماعت، کیا وہ اب طے کریں تو اگلے 11 مہینے وہ جماعت کے ساتھ فجر نہیں پڑھ سکتے؟ میں کہتا ہوں کبھی جماعت مس بھی ہو جائے تو ہو جائے، لیکن نماز نہ مس ہونے پائے، کہے انشاءاللہ۔ آخری بات عرض کروں گا، پلٹ آؤ، رجوع کر لو، توبہ کر لو۔ ہم گناہ پر گناہ کرتے ہیں اور جانتے ہو ہم اگر ہر مسلمان اپنے گریبان میں جھانکے، وہ چاہے زمین والے ہوں وہ چاہے منبر والے ہوں، تو میں ذمہ داری سے کہتا ہوں ہم سب کا دامن گناہ آلود ہے، ہم سراپا گناہوں میں ڈوبے لوگ ہیں، ہم تو اتنے بڑے گناہگار و سیاکار ہیں، ایک سانس لینے کی بھی مولا مہلت دیتا ہے تو یہ اس کا بڑا کرم اور احسان ہے۔ ہم گناہوں میں ایسے ڈوبے ہیں، ہم کوئی لقمہ اٹھاتے کھانے کے لیے اللہ اسے مٹی
بکری میں تبدیل کر دیتا، اللہ اسے مینڈک بنا دیتا، اللہ اسے کچھ اور کا بنا دیتا، لیکن مولا کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، سلاتا بھی ہے، جگاتا بھی ہے، زمین سے سبزہ اگاتا بھی ہے، آسمان سے پانی برساتا بھی ہے۔ وہ کتنا رحیم و کریم ہے۔ ہم نافرمانی پر نافرمانی کرتے ہیں، وہ کبھی شب برات دیتا ہے بندے پلٹا، کبھی شب قدر دیتا ہے بندے پلٹا، کبھی ماہ رمضان دیتا ہے بندے پلٹا، کبھی رحمت کا شرح ہے، کبھی مغفرت کا شرح ہے، کبھی جہنم سے رہائی کا شرح ہے، کبھی لیلۃ القدر مولا دیتا ہے، کبھی جمعہ کا دن مولا دیتا ہے، بندے پلٹا پلٹا پلٹا۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، رہ روے منزل ہی نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم جہنم میں گرنا چاہتے ہو، میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کے بچاتا ہوں۔ اے مسلمانوں ذرا سوچو، ہم بضد ہے کہ جہنم میں گریں گے اور آقا بچا رہے ہیں، ہم حوضی کھیل کر جہنم لے رہے ہیں، ہم آخرت کو تباہ لوڈو کے ذریعے کرتے ہیں، ہم آخرت کو تباہ گندے گندے یوٹیوب کے ویڈیو کے ذریعے کرتے ہیں، ہم آخرت کو تباہ ماں باپ کی نافرمانی کے ذریعے کرتے ہیں، ہم آخرت کو تباہ برباد فلمیں دیکھ دیکھ کر کرتے ہیں، گانے سن سن کر کرتے ہیں، نمازیں چھوڑ چھوڑ کر کرتے ہیں، جھوٹ بول بول کر کرتے ہیں، دوسروں کی بہو بیٹیوں کے پیچھے سیٹیاں تالیاں بجا بجا کے کرتے ہیں، ہم آخرت کو تباہ برباد کرنے پر تلے ہیں۔ اور آقا فرماتے میں تمہیں بچاتا ہوں، میں تمہیں بچاتا ہوں، میں تمہیں بچاتا ہوں۔ جانتے ہو میرا مولا کیسا رحیم ہے، کیسا کریم ہے، کیسا ستار و غفار ہے۔ فرمایا گیا ایک مشرک تھا، زندگی بھر اس نے ایک بت کی پوجا، اس بت کا نام صنم، زندگی بھر اس کے سامنے پوجا کرتا، آرتی کرتا، منتیں مانگتا، چڑھاوے چڑھاتا، تسبیح لے کر مالائیں لے کر اس کا ذکر کرتا۔ ایک مرتبہ یا صنم یا صنم یا صنم یا صنم یا صنم یا صنم کے مالے پھیرتا تھا، اچانک غلطی سے ایک مرتبہ یا صمد نکل گیا۔ جیسے ہی زبان سے نکلا یا صمد، اللہ کی رحمتیں پکار اٹھی، لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی۔ حاضر ہوئے میرے بندے، حاضر ہوئے میرے بندے، حاضر ہوئے میرے بندے۔ فرشتوں نے عرض کیا مولا اس نے تجھے بلایا نہیں ہے، یہ تو صنم صنم کرتا تھا، یہ تو غلطی سے زبان پر صنم کی جگہ صمد آ گیا۔ اللہ فرماتا ہے غلطی ہی سے صحیح میرے بندے نے آج مجھے پکارا تو ہے، میری رحمت گوارا نہیں کرتی میرا بندہ مجھے پکارے اور میں لبیک نہ کہو۔ اے مسلمانوں میں پوچھتا ہوں، زندگی بھر اللہ کے ساتھ جس نے شرک کیا، اگر غلطی سے وہ اللہ کو پکار لے، اللہ اس کی آواز پر بھی لبیک فرماتا ہے۔ ہم نے تو محمد عربی کا کلمہ پڑھا ہے، ہم نے تو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا ہے، ہم نے تو باطل مذاہب کا انکار کیا ہے، ہم تو مسلمان کہلاتے ہیں، ہم مسلمان ماں کی کوکھ سے پیدا ہوئے، ہم اگرچہ بڑے گنہگاروں سیاکار تھے، لیکن میں دعوے سے کہتا ہوں ہم جب بھی پلٹیں گے اللہ کی رحمت بڑھ کر ہمیں آغوش میں لے لے گی۔ ہم جب بھی پلٹیں گے اللہ یقیناً ہمارے عمر بھر کے گناہ کو معاف کر دے گا۔ آج خواجہ عثمانی ہارونی کے صدقے میں کہتا ہوں، آج زندہ شام مدار کے صدقے میں تم سے کہتا ہوں، آج بریلی کے تاجدار کے صدقے میں تم سے کہتا ہوں، آج خواجہ خواجگاہ سلطان الہند کے صدقے میں تم سے کہتا ہوں، اے مسلمانوں پلٹ آؤ، اے مسلمانوں رجوع کر لو، نفس کے چکر میں اپنی آخرت کو تباہ نہ کرو، دنیاوی چند لذتوں کے لیے اپنے مولا کی نافرمانی مت کرو۔ زندگی بہت مختصر ہے، اس کے بعد ہمیشہ کی زندگی ہے، اس مختصر زندگی کے لیے آخرت کی زندگی کو برباد مت کرو۔ اللہ اپنے محبوب پاک کے صدقہ فعل ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درمیان گفتگو مجھ سے جانے انجانے میں کسی طرح کی غلطی خامی رہ گئی، آپ سب کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، اللہ میری توبہ قبول فرمائے اور ہماری اس محفل کو اللہ قیامت میں ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ وما علینا